منظر ہجرت کے تیسرے سال 625 عیسوی میں مدینہ کے قریب جبل الفاہد کے دامن میں ہوا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان لڑی گئی۔ قریش مکہ بدر کی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے تقریباً 3000 فوجیوں کے ساتھ مدینہ پر حملے کی تیاری کی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ جنگ کی تیاری پرافت محمد نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ لوگ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع چاہتے تھے، لیکن نوجوان صحابہ میدان میں لڑنے کے حق میں تھے۔ آخرکار الفاہد کے میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ رسول اللہ نے ایک اہم پہاڑی درے پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور حکم دیا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ جنگ کا آغاز شروع میں مسلمان غالب آ گئے۔ قریش کے کئی سپاہی بھاگنے لگے اور مسلمانوں کو فتح نظر آنے لگی۔ لیکن پھر ایک بڑی غلطی ہوئی۔ کچھ تیر اندازوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ مال غنیمت جمع کرنے نیچے اتر آئے۔ صرف چند تیر انداز اپنی جگہ پر رہے۔ جنگ کا پلٹ جانا قریش کے مشہور سپہ سالار کلید آئیبین نے اس خالی درے کو دیکھا اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اچانک مسلمانوں پر دونوں طرف سے حملہ ہوا اور میدان کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت حمزہ آئیبین ABD انتہائی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ انہیں وحشی نامی غلام نے نیزہ مار کر شہید کیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ رسول اللہ زخمی ہوئے۔ جنگ کے دوران رسول اللہ بھی زخمی ہوئے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ایک وقت یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں میں پریشانی پھیل گئی۔ لیکن بعد میں صحابہ دوبارہ جمع ہوئے اور رسول اللہ کے گرد دفاعی حصار بنا لیا۔ جنگ کا اختتام قریش مکمل فتح حاصل نہ کر سکے اور واپس مکہ چلے گئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں سخت نقصان اٹھانا پڑا، تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے۔ غزو الفاہد سے حاصل ہونے والے اسباق: 1. رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ تیر اندازوں کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ 2. دنیا کی لالچ نقصان دیتی ہے۔ مال غنیمت کی جلدی نے نقصان پہنچایا۔ 3. مشکل وقت میں صبر۔ مسلمانوں نے شدید آزمائش کے باوجود ایمان مضبوط رکھا۔ 4. اتحاد کی اہمیت۔ جماعتی نظم ٹوٹنے سے نقصان ہوا۔ قرآن میں ذکر قرآن میں سورہ عمران میں غزو الفاہد کا ذکر آیا ہے، جہاں مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور ثابت قدمی کی تعلیم دی گئی۔